أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب محكمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی رسالت کی اجرت اہل بیت کی مودت کو قرار دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اہل بیت کی عظمت کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور تمام مسلمانوں کو ایک عظیم امتحان میں مبتلا کیا. اور وہ امتحان یہ کہ آیا وہ اپنے قلوب میں اپنے دلوں میں اہل بیت کی مودت رکھتے ہیں یا نہیں. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ہے کہ اس مرحلے سے گزر گئے. جتنا شکر کریں کم ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہمارے قلوب اہل بیت کی مودت سے مالا مال ہیں. یہ ممکن ہے کہ ہم میں سے کچھ کبھی گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہوں، اس کے بعد فقط ایک راہ ہے توبہ کی اور استغفار کی. اور اسی توبہ اور استغفار میں جو ایک جملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور رسول اللہ اور اہل بیت اور خصوصاً امام زمان کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کریں اور ساتھ میں واسطہ دیں اس چیز کا کہ یا اللہ، اور پھر رسول اللہ اور اہل بیت اور خصوصاً امام زمان کو مخاطب کریں کہ ہم نے گناہ تو کیا، ہم گناہ گار تو ہیں، گناہ سے بچنا ضروری بھی ہے اور انشاءاللہ بچیں گے بھی. اور گناہ معاف کرنے کے لیے اپنے ایک عمل کا واسطہ دیتے ہیں اور وہ واسطہ یہ ہے کہ ہم کتنے ہی برے صحیح لیکن ہم جناب سیدہ کے قاتلوں سے نفرت کریں. ہم کتنے ہی برے صحیح لیکن اگر کوئی ہمیں لاکھوں کیا کروڑوں اور اربوں روپے بھی دے تو ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی. اور یہ خود ایک انتہائی عظیم عمل ہے اور بلا شک یہ ایک اہم چیز ہے کہ شاید اس کے بعد آپ اور ہم سب اپنے دلوں کی جانب دیکھیں تو واقعاً توجہ ہو کہ ہم جیسے بھی صحیح لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں مال دنیا دے تو دشمنان اہل بیت کے طرفدار ہو جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ہر دور میں اہل بیت سے مودت کا امتحان لیا گیا اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب دنیا میں بھیجا تو امتحان کے لیے بھیجا. کیونکہ اہل بیت کی مودت ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کے بعد امتحان ہے. اور وہ امتحان کیا ہے؟ مشکلات کی امتحان. دشمنوں کی جانب سے مشکلات کی صورت میں یہ امتحان ہے کہ آیا اس حب اہل بیت کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایسا تو نہیں تھوڑے سے مال کے لیے حب اہل بیت کو فروخت کر دیں، ایسا تو نہیں کہ تھوڑی سی بلا کے بعد ہم اہل بیت کی مودت سے دور ہو جائیں. اور یہی وہ حب اہل بیت ہے کہ جو دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. اور یہ امتحان فقط ہم سے نہیں
یہ امتحان اصحاب رسول اللہ سے بھی ہوا، اصحاب مولا امیر المومنین سے بھی ہوا، اور باقی ائمہ کے اصحاب سے بھی امتحان ہوا کس چیز کا؟ اہل بیت کی مودت۔ بہت عظیم ایسی ہستیاں گزری کہ جن پر اتنی سخت مشکلات پڑی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ان کے لیے وہ ساری مشکلات آسان تھی، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم جب مریں گے تو علی کی محبت پر مریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی کی محبت پہ مرنے والا کامیاب ہے۔ مولا امیر المومنین کا کسی سے بھی سچے قسم کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ سوال ہوا، حضرت ام سلمہ سے سوال کیا گیا شیعہ نے علی کے بارے میں اور شیعہ نے عثمان کے بارے میں، کہ آپ کیا فرماتی ہیں حضرت عثمان کے طرفداروں کے بارے میں، حضرت علی کے طرفداروں کے بارے میں اور ان کے طرفداروں کے بارے میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کہنا شیعہ نے علی ابن ابی طالب کا، وما تقول فی شیعۃ علی ابن ابی طالب هم الفائزون یوم القیامہ۔ علی کے شیعہ وہ ہیں کہ جو یوم قیامت بلند مقامات پر فائز ہوں۔ تو اس میں شک نہیں کہ مولا علی کا ساتھ دینا ایک بہت ہی عظیم اور بہت ہی مشکل کام کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک ہمیں کامیاب کر دیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کب تک ساتھ رہتی ہے، یہ ایک سخت امتحان۔ ہم اس مرحلے تک تو اللہ کا شکر ہے پہنچ گئے کہ مولا امیر المومنین کے طرفدار ہیں، لیکن اگلا مرحلہ سخت ہے اور ضروری ہے، وہ یہ کہ جب مریں تو مولا امیر المومنین کی محبت پر مریں، یہ ہے کامیابی۔ اب اگر ہماری زندگی کے 40 سال 50 سال گزر جائیں مولا امیر المومنین اور ائمہ کی محبت پر، اور معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ سے جتنا انسان پناہ مانگے اتنا بہتر، اور جتنی دعا کرے اتنا کم۔ اگر آخر عمر میں مولا علی کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی، ائمہ کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی، تو کیا بچے گا؟ اور تاریخ گواہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل میں مولا علی کی محبت تھی، ایک زمانہ آیا ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پہ طلحہ اور زبیر، یہ بعد رسول اللہ جناب سیدہ کے گھر میں تھے، مولا علی کے طرفدار تھے، ان کا نعرہ تھا لا نبایع الا علی۔ حتیٰ جب جناب سیدہ کے گھر کا محاصرہ کیا ایک شخص نے، تو ان لوگوں نے تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا، طلحہ نے تلوار کے ذریعے سے حملہ کیا اس شخص کے اوپر، یہاں تک کہ ان کا پاؤں پھسل گیا، اور پھسلنے کے بعد وہ گر گئے، اور اس شخص نے کہا کہ جس نے حملہ کیا تھا، جس نے در جلایا تھا، خُذُوا سَيْفَهُ وَاضْرِبُوهُ عَلَى الْحَجَرِ، اس کی تلوار چھین لو اور پتھر پہ مار کے توڑ دو۔ 11 ہجری میں یہ مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں، جناب سیدہ کے گھر میں ہیں، نعرہ ہے لا نبایع الا علی، لیکن 36 ہجری میں یہی جنگ جمل کے بانیوں میں سے ہیں۔ اب جو محبت ان کے دل میں تھی کیا وہ فائدہ دے گی؟ جو محبت رسول اللہ کی ان کے دل میں تھی کیا وہ فائدہ دے گی؟ یاد رکھیں مولا علی کی مودت اس وقت فائدہ دے گی کہ جب انسان مرے تو مودت مولا علی پر مرے۔ یہ نہیں کہ مودت آئی اور چلی گئی، طرفدار تھے اور مخالف ہو گئے۔ پریکٹیکل لائف میں خصوصاً یہاں نوجوان تشریف فرمائیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ مسلمان اور صحیح مسلمان یعنی مولا امیر المومنین کا ماننے والا فقط مسجد اور امام بارگاہ کے لیے نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آئے جیسے سر جڑا کر لیا، امام بارگاہ میں آئے ایک تھوڑی دیر نوحہ کر لیا، ماتم کر لیا، اور جب بازار میں گئے اور بزنس میں گئے تو پھر جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی یاد نکل گئی اور اطاعت کو اٹھا کر رکھ دیا۔ جب یہ دوبارہ آئیں گے جمعے کو مسجد میں، یا جب دوبارہ امام بارگاہ میں آئیں گے تو پھر ہمارا تعلق برقرار ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ کوئی کمال نہیں۔ تو پریکٹیکل لائف میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ائمہ کی اطاعت کی، اور سب سے بڑھ کر اس چیز کی جانب توجہ رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے صلی اللہ محمد
تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ سب سے بڑی خدمت ائمہ کی یہ ہے کہ ہم جس جگہ بھی رہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا اسکول میں، آفس میں، پاکستان میں یا انڈیا میں یا افریقہ میں یا یورپ میں یا امریکہ میں، مسجد میں یا امام بارگاہ میں، روڈ میں یا بازار میں، جس جگہ بھی رہیں، ہم اہل بیت کے لیے ان کی عزت اور زینت کا سبب ہیں۔ ایک جرنل اوپینین ایسا بن جانا چاہیے کہ جب کسی شیعہ کے پاس جاؤ تو یہ ڈوج نہیں دے گا۔ فرض کریں کہ شیئر بیچتا ہے تو یہ غلط شیئر نہیں بیچے گا اپنے کمیشن کے لیے، اور اگر کسی چیز کے بارے میں مشورہ دیتا ہے دھوکہ نہیں دے گا، اگر یہ وکیل ہے تو فیئر کام کرے گا۔ اب اگر یہ جنرل اوپینین بن جائے ہندو کے دل میں بھی، عیسائی کے لیے بھی، یہودی کے لیے بھی، یعنی سب کے ساتھ ہم فیئر ہوں، ممکن ہے کوئی کہے کہ ان سب کے ساتھ ہم فیئر ہوں، کہا جائے گا ہاں میدان جنگ کی الگ بات ہے، لیکن جب مارکیٹ میں ہو تو وہاں پر ایک ہماری شرافت کا جلوہ نظر آنا چاہیے سب کے ساتھ، حتیٰ یہودی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی ہم بیٹھے تھے بیلجیم میں تو یہودی کو ہم نے بیوقوف بنا دیا۔ کہا جائے گا ایک دفعہ آپ نے بیوقوف بنا دیا تو وہ کہے گا کہ یہ شیعہ فیئر نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کہا کہ نہیں میرا نقصان ہو رہا ہے لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کبھی جب وہ ہمارے خلاف کام کرنا چاہے گا تو اس کو یاد آئے گا نا، میں نے دیکھا تھا بعض شیعوں کو کہ اس کا اپنا نقصان ہو رہا تھا، اس کو کم کمیشن مل رہا تھا لیکن اس نے مجھے صحیح مشورہ دیا۔ یہ وہ چیز ہے جس کی جانب امام نے توجہ دلائی، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا۔ تو پریکٹیکل لائف میں سب سے اہم کام یہی ہے کہ ائمہ کی اطاعت۔ اس چیز کی جانب توجہ کیوں دلائی کہ جب بار بار ہم نے مولا امیر المومنین کے شیعوں کا ذکر کیا تو ممکن ہے بعض لوگ کہیں بس ہم کامیاب ہو گئے، ایسے ہی محبت کے ساتھ عمل کی ضرورت۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں اتفاق سے ایشو کو بہت زیادہ بیوقوفی کی باتیں جو ہوتی ہیں، ان میں سے مثال کے طور پہ ایک بیوقوفی کی بات جو پاکستان میں بہت زیادہ ہے، خصوصاً پنجاب میں اس کو ایشو بنایا جاتا ہے کہ اہل بیت نور ہیں یا بشر ہیں۔ سیدھا سیدھا جواب ہے نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، بالآخر دنیا میں بشر کی صورت میں آئے۔ نماز ضروری ہے، عزاداری ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کربلا امام زین العابدین سید الساجدین بھی ہیں، زین العابدین بھی ہیں، سید الباقین بھی ہیں، سب سے زیادہ رونے والے بھی ہیں، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے بھی ہیں اور سب سے بڑے عبادت کرنے والے بھی ہیں۔ یہ جہالت کی باتیں کہ ہم عزادار ہیں تم نمازی ہونا، سب سے بڑا نمازی سب سے بڑا عزادار ہونا چاہیے، سب سے بڑا عزادار سب سے بڑا نمازی ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا شیعہ سب سے زیادہ پاک دامن ہونا چاہیے اور سب سے بڑا پاک دامن سب سے بڑا شیعہ نکلے گا۔ کہاں پر؟ فقط امام بارگاہ میں اور فقط مسجد میں، فقط دعائے خطبہ میں، فقط دعائے قبیل میں نہیں، ہر جگہ۔ ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی، امام فرماتے ہیں وَلَا تَدَعُوا عَمَلَ الصَّالِحِ وَالْاجْتِهَادَ فِي الْعِبَادَةِ اتَّكَالًا عَلَى حُبِّنَا، عمل صالح یعنی اچھے کاموں کو، وَالْاجْتِهَادَ فِي الْعِبَادَةِ اور عبادت کی کوششوں کو، کہ عبادت سے ایسا نہیں ہے بلکہ مشکل تو اٹھانی پڑتی ہے عبادت کے لیے، کہ عبادت کی کوششوں کو اور اچھے کاموں کو ترک نہ کرو، اتَّكَالًا عَلَى حُبِّنَا ہماری محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ روایت ہو گئی پوری؟ ابھی نہیں۔ اگلے جملے میں امام فرماتے ہیں وَلَا تَدَعُوا حُبَّنَا اتَّكَالًا عَلَى الْعِبَادَةِ اور ہماری محبت کو ترک نہ کرو اپنی عبادت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ نہ عبادت کو ترک کرو محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے، نہ محبت کو ترک کرو عبادت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ ایک شیعہ ایسا ہونا چاہیے جس کے قلب میں مودت اہل بیت کو اور عمل میں اطاعت اہل بیت کو۔ صلوات پڑھیں گا محمد والے۔ اب ان چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ کیونکہ اب فضائل بیان ہوں گے عزاداری کے، عزادار کے، تو انسان کو شیطان بہکا نہ دے کہ بس میں کامیاب ہو گیا، میں بہترین عزاداری کرنے والا ہوں۔ کہا جائے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ائمہ کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ شیطان ہر جگہ بیٹھا ہوتا ہے، یاد رکھیں، مسجد میں، امام بارگاہ میں،
صراط مستقیم پہ شیطان بیٹھا ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ حتی تلاوت قرآن آپ کریں گے شیطان آپ کو بہکائے گا. مسجد جائیں گے شیطان بہکائے گا. مجلس میں آئیں گے شیطان بہکائے گا. اچھا کام کریں گے شیطان بہکائے گا. شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے. جیسے ہی فضائل بیان ہوں گے عزاداروں کے فوراً شیطان آئے کیا کہہ رہا ہے کان میں؟ دیکھا کوئی نماز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فوراً ایک عالم دین کی ذمہ داری بنتی ہے بیلنس کرے. کس کے ذریعے سے؟ باقی اور روایتوں کے ذریعے سے. کہ ایک روایت سے اور ایک جملے سے نتیجہ کبھی نہیں نکلتا. یاد رکھیں دنیا میں جو بھی بات ہوتی ہے اس کا تعلق کسی اور چیز سے ضرور ہوتا ہے. کہ اس کو کہا جائے گا مشروط. اب ممکن ہے کوئی کہ لفظ مشروط مشکل ہو گیا. مشروط سے کیا مراد؟ اس کا اس پہ ڈیپینڈ ہوگا. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو جاب پہ رکھا اور آپ نے کہا کل سے آ جاؤ, تنخواہ تمہاری ہے مثال کے طور پہ 20,000 روپے. وہ آدمی آئے, آنے کے بعد کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کل سے آ جاؤ, میں آ گیا آج 2 بجے. آپ نے کام کرو, آپ نے کہا تھا کل سے آؤ تنخواہ 2,000 ہے 20,000 ہے. آپ نے تو نہیں کہا تھا 8 بجے سے 5 بجے, آپ نے کہا تھا کل سے آؤ تنخواہ 20,000 ہے. کہا جائے کل سے آؤ, اس کے ساتھ باقی چیزیں انڈرسٹوڈ ہے, کام کرو, صحیح کام کرو, باقاعدہ آؤ, 8 بجے سے 5 بجے تک آؤ. تو میں اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ آؤ 20,000 لے کے چلے جاؤ. تو یاد رکھیں دنیا میں ہر جملہ جو ہے کیا ہے, ایک کا دار و مدار دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, دوسرے پہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. یعنی بغیر محمد رسول اللہ کے فلاح پا جاؤ گے. انبیاء کو قتل کرو اور لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. یہ معنی ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جب کسی عمل کی فضیلت بیان ہو تو ساتھ میں بیلنس کرنا پڑتا ہے, ورنہ انسان بیلنس سے آؤٹ ہو جاتا ہے. فوراً شیطان آتا ہے اور کہتا ہے دیکھا اب تو ضرورت ہی کچھ نہیں ہے. فرض کریں جی سیدوں کے فضائل بیان ہو, فوراً شیطان آئے کہے گا دیکھو سیدوں کے اتنے فضائل اب تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. عزادار کے فضائل بیان ہو, فوراً شیطان آئے گا دیکھو عزاداری کے اتنے فضائل ہیں. زیارت کے فضائل ہو, فوراً شیطان آئے گا بہکائے گا دیکھو اتنے فضائل ہیں. مثال کے طور پہ زیارت عاشور کے لیے بیان ہوا, اور بعض جگہ مطلقاً زیارت امام حسین کے لیے کیا بیان ہوا؟ 2000 حج. یعنی ایک دفعہ انسان یہاں سے کھڑے ہو کے کہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, یا اپنی زبان میں کہے سلام ہو آپ پر یا حسین. 2000 حج, 2000 عمرے, 2000 جہاد, اور یہ ساری چیزیں رسول اللہ کے ساتھ. ایک دفعہ یا حسین, ایک دفعہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کا اتنا ثواب, یا یہ کہ زیارت عاشور کا بات کہا ہے کہ نا مطلقاً زیارت امام حسین. یا فوراً شیطان بہکائے گا, بس شراب پیو, سود کھاؤ, اور اس کے بعد فوراً کہہ دو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہا جائے گا جن امام سے یہ روایتیں نقل ہوئی ہیں انہی امام سے وہ روایتیں نقل ہوئی ہیں. جو ہمارا شیعہ گناہ نہ کرے, فسق نہ کرے, فجور نہ کرے, مال میں خرد پرد نہ کرے, صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ہمارے مولانا زاہد صاحب کی تشریف فرمائیں, مولانا بھی تشریف فرمائیں. ایک اور مولانا آئے تھے اور اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے, ممکن ہے وہ آواز سنے تو بعد میں ان سے معذرت بھی ہو جائے گی. تو یہی کہ تو کہاں ہے نہیں معلوم, اگر وہ آ گئے تو انشاءاللہ ان کا بھی اسی طرح سے احترام. اگر باہر ہیں تو اندر کی جانب آ جائیں, صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو کل یہاں تک بات پہنچی اور تدریجاً کی بات, اور ہدف یہ تھا ممکن ہے کہ مشکل لگی ہو کوئی بات یا کسی کے لیے مشکل ہو بات, لیکن پھر ہم عرض کریں کہ اگر ایسے ہی آسان آسان میں چلے تو یہی ہوتا رہے گا جو ہو رہا. پہلا مرحلہ تھا کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی, آیا امام حسین نے دین بچایا, بالکل بچایا. اب اگلا مرحلہ یہ آیا کہ عزاداری سے دین بچ رہا ہے, کہا گیا بالکل بچ رہا ہے.
اب یہاں سے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کل ہم نے توجہ دلائی کہ خود ائمہ علیہم السلام نے بہت توجہ دی امام حسین کی عزاداری کی جانب، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں دشمنوں کی بھی بہت توجہ ہے، وہ لیکن کس جانب؟ نیگیٹو، امام حسین کی عزاداری کی مخالفت میں۔ کبھی کہتے ہیں شیعہ بچے کاٹتے ہیں، خون اس کا قورمے میں ڈالتے ہیں، اس کی بریانی بناتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ علم دیکھنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ کبھی اور زیادہ خبیث باتیں کہتے ہیں جن کا ذکر بھی مناسب نہیں کہ شب عاشور لائٹ بند کرتے ہیں، اس کے بعد مثلا بدترین گناہ کرتے ہیں ان کے مرد لوگ، ہزار قسم کی تہمتیں لگاتے ہیں، اور اگر آپ توجہ کریں تو زیادہ ان تہمتوں کا جو مرکز ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ مخالفت اگر آپ دیکھیں تو اسپیشلی کس کی ہے؟ عزاداری سید الشہداء کی۔ اتنی بات واضح ہو گئی کہ یہ ہے تو اہم چیز۔ اب سوال کیا جائے کہ آج کے دور میں اس کے فوائد کیا ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے فائدے کے لیے ایک شعر بیان کیا جائے آپ کے سامنے، کہ جو شعر تو واقعا بہت ہی مشکل ہوگا یہاں والوں کے لیے، کیونکہ وہ شعر اردو والوں کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ فارسی ہے۔ اردو جب بہت اچھی کرنی ہے اس میں عربی فارسی ڈال دیں، بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن موضوع شعر نہیں ہے کہ وہ شعر آپ کے سامنے بیان ہو، موضوع ہے کہ اس کا آئیڈیا واقعا کہاں سے لیا شاید۔ شعر یہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہاں خون ہوگا پروانے کا۔ آیا کسی کی سمجھ میں؟ ممکن اکثر کی سمجھ میں نہ آیا ہو۔ مگس کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ اب یہ کیا ہے، اس کی سادی سی بات، اس کا ترجمہ کیا جائے، شاعر کہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دینا، اگر یہ باغ میں گئی تو کیا ہوگا؟ پروانے کا خون ہو جائے گا، یعنی پروانہ قتل ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں شہد کی مکھی باغ میں گئی اور وہاں پروانہ مر گیا تو آپس میں تعلق ہے کوئی؟ کہا جائے گا ہاں۔ اب اگلے مرحلے میں شعر کو اور بیان کیا جائے تو کہا جائے گا کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دینا، کیونکہ وہ باغ میں جا کے پھولوں کا رس چوسے گی، اور اس کے بعد جب یہ پھولوں کا رس چوسے گی تو اس کے بعد کہیں اس کو اسٹور کرنا چاہے گی، تو اس کے لیے کیا بنائے گی؟ اس کے لیے چھتا بنائے گی۔ چھتا کس چیز سے بنائے گی؟ وہ بنائے گی موم سے۔ اب جب اس میں شہد جمع ہو جائے گا تو لوگ اس شہد کو اتارنے کے لیے جائیں گے، شہد کو الگ کریں گے، موم کو الگ کریں گے، موم کی بنے گی موم بتی، جب موم بتی جلے گی تو اس میں پروانہ آئے گا اور جل جائے گا۔ یہ ساری داستان شاعر نے کیسے گئی کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے تو پروانہ مر جائے گا۔ تو یہاں تو شہد کی مکھی اور پروانے کا تعلق ہے۔ بالکل ایسی ہی احتیاط ہمارے دشمنوں نے کی ہے۔ یہ مثال ہے جتنی انہوں نے احتیاط کی شاعر نے بالکل ایسے ہی کی، لیکن وہ کیسے کی؟ انہوں نے کہا حسین کے مصائب بیان نہ ہونے دو، غضب ہو جائے گا۔ کیا غضب ہو جائے گا؟ اصحاب کی توہین ہو جائے گی۔ اب ان سے پوچھو کہ حسین کے مصائب سے اصحاب کا کیا تعلق؟ کوئی تعلق ہے؟ یا بالکل وہی ڈیلیکیٹ فکر کہ شہد کی مکھی باغ میں گئی تو پروانہ مر جائے گا۔ شیعہ نے اگر حسین حسین کہا تو فرحانہ صحابی بدنام ہو جائے گا۔ اگر آواز پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ یہ آدمی ایک خیرپور میں، ایک انڈیا میں، ایک گجرات میں، ایک مثال کے طور پہ احمد آباد میں کرتا ہے یا حسین، تو اس سے 1400 سال پہلے والے کو کیا مشکل ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں مشکل ہو جاتی ہے۔ کرتا 2011 میں، 2010 میں شور کرتا ہے یہ کبھی کینیڈا میں، کبھی امریکہ میں، کبھی افریقہ میں، کبھی انڈیا میں، لیکن پرابلم کریٹ کرتا ہے 1400 سال پہلے والوں کے لیے۔ بس جہاں یا حسین کے اس کو مار دو، یا وہی کام کرو جو ہمارے بڑے کرتے تھے رسول اللہ کے خلاف۔ وہ کیا کام ہے؟ کبھی رسول اللہ کو معاذ اللہ کہتے تھے مجنون۔ مجنون نے کیا مانا؟ معاذ اللہ دیوانہ۔
تو بچہ پوچھے گا دیوانے ہے کیا مانا، تو بتانا پڑے گا جیسے کہ معاذ اللہ اور رسول اللہ کو کہتے تھے میٹ، پروپیگنڈا کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ جادوگر. اور کیا کہتے تھے؟ شاعر، یعنی خیالی باتیں کرنے والا ہے، جادوگر ہے، معاذ اللہ دیوانے ہیں. پروپیگنڈا تھا. بالکل یہی پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہے. جب یہ پروپیگنڈا شدید ہو جائے، سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کچھ پاور ہے، تبھی یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. یہ پروپیگنڈا اتنا کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس کوئی پوائنٹ آ نہیں رہے ہیں. اب یہ سہارا لے رہے ہیں کس کا؟ جھوٹ کا. یہاں پہ سوال کیا جائے کہ یہ شیعہ بیچارہ وہاں پر جو ہے وہ کالے کپڑے پہن رہا ہے، یہ کیا ہوا، اس سے کیا پرابلم ہے؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، یہ جو کالے کپڑے پہن کے کسی گاؤں میں یا دیہات میں یا ننگے پیر یا بالآخر کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے امام حسین کی مظلومیت بیان ہو، تو در حقیقت یہ پوری تاریخ کو کلیئر کرتا ہے. وہ کیسے کلیئر ہوتی ہے؟ فرض یہ کریں کہ ہم میں سے کوئی رو رہا ہے اور اس جانب ہم توجہ دلائیں، پہلے بھی توجہ دلائیں. توجہ دلانے کا ہدف کیا ہے کہ اگر مر گئے، یعنی خود میں مر گیا، بالآخر مرنا تو ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، جتنے ہی آئیں یاد رکھیں، یعنی قریب مرنا ہے. بعض دفعہ جو چیزیں انسان جلدی کہتے، کیوں کہتے؟ کہ شاید موقع نہ ملے. مولا امیر المومنین ایک دفعہ کنواں کھود کے باہر نکل رہے تھے. عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ مجھے باہر نکالو. ابھی کنواں کھودا، اس میں پانی آیا، باہر ابھی پورے نہیں نکلے تو کہا وقت نامہ لکھو، اس کنویں کو میں وقت کر رہا ہوں. کہا مولا باہر تو آئی ہے. کہا کہ باہر آنے کا کس کو یقین؟ مولا امیر المومنین کنویں کھودتے تھے اور وقت کرتے تھے. آج بھی بڑے بڑے آثار ختم ہو گئے، لیکن مدینے میں آپ جائیں تو ابیار علی باقی ہیں. اب لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے تو بڑے بڑے لوگوں کا نام تو کچھ شاہکاری باقی نہیں ہے. تو ان سے کہا جائے گا انہوں نے ایسا کیا گیا تھا جو باقی رہے. ہاں، اگر وہ دروازہ باقی رہتا تو وہ خود ایک بہت بڑا شاہکار تھا کہ ہم نے نبی کی بیٹی کا دروازہ چڑھایا. اس کے علاوہ تو وہ کام ہی بڑے نہیں کیے. پتا چلا جی ابیار علی پہ بھی پابندی لگائی. ایک زمانے میں ہم گئے تھے تو کھلا ہوا تھا، پانی پیتے تھے، بعد میں پتا چلا وہ بند کر دیا، وہ جانے نہیں دیتے. ذہن میں آیا ہوگا کہ علی کے نام کے ابیار یعنی بیر کی جمع، بیر یعنی کنواں، علی کے کنویں، ان میں سے پانی نکل رہا ہے، باقی تو کنویں نہیں ہے. تو کہا جائے گا انہوں نے کنواں کھودا کہاں تھا؟ ان میں دم تھا کھدال لے کے زمین کھودنے کا؟ تو یہ مولا علی کے روش ہے، انسان کو جو کرنا ہے کر لے. تو آپ بھی جو ہے کرنا ہے جو کر لیں. وہ کیا کام ہے؟ سب سے اہم کام ہے مولا امیر المومنین کے طرفداروں میں اضافہ کرنا، اہل بیت کی جانب دعوت دینا. نہ فقط یہاں، جہاں جہاں ممکن ہو، چاٹ میں ہو، ادھر ہو، کینیا، تنزانیہ، ادھر ادھر کام کریں. بعض دفعہ یہ بعض کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی ہمارے پاس خمس ہوتا ہے، کس سے جات لیں؟ تو یہاں آپ اتنا بڑی جرات سے کہتے ہیں کہ اگر خالص دینی کام ہو، ہاں اس چیز کا تو خود بھی احتیاط کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دوسرے سے جات لو. کوئی ڈیکوریشن کا اور ماربل کا اور گرینائٹ کا کام ہو تو اس کے لیے تو وہی ہم بھی جات لینے کی کبھی کسی کے کام میں نہیں پڑتے. کوئی کہہ جی فلاں مدرسے کو رینویٹ کرنا ہے، ماربل لگانا ہے، گرینائٹ لگانا ہے، یہ اس کے لیے تو ہم نہ خود استعمال کرتے ہیں، نہ کسی کو دلواتے ہیں. لیکن اگر کہیں خالص اہل بیت کی جانب دعوت دینے والے کی ضروریات ہوں، یا مدرسے کی یا بچوں کو اہل بیت کی جانب دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس اگر امام ہے اور اگر آپ چاہیں واقعا اجازت دینا تو ہمارا نمبر لے لیجیے گا، ہمیں فون کیجیے گا، ہم آپ کو ایسی اجازت لے کے دے دیں گے. نہ رسید کا مسئلہ نہ کسی کا، جس کی آپ تقریر میں ہوں گے، تاکہ اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ. خصوصاً کون کہ جو یہاں کے لوکل اگر اہل بیت کے لیے تبلیغ کے کام میں آ رہے ہیں اور ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے، تو سب سے بہتر عبادت یہ ہے کہ ان کا آپ ساتھ دیں تاکہ وہ کام کریں بالکل مطمئن ہو. آپ کہتے ہیں کہ مجھے $200 میں دینا چاہتا ہوں، آپ ہم کو فون کیجیے گا، آپ بتائیں گے ہاں مخصوص خالص کام
نہیں یہ کہ مثال کے طور پہ یہ لگا ہوا تھا، ہم نے کہا گرینائٹ لگا دیں، ماربل لگا دیں، یہ لگا دیں، وہ لگا دیں، اس کی نہ، خالص اہل بیت کی جانب دعوت دینے کے لیے یا کتاب کے لیے یا اس کی تبلیغ کے لیے یا اس کی زندگی کے لیے سب سے اہم کام ہے، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی سب سے اہم کام ہے۔ کہ ان کے چاہنے والوں میں اضافہ کیا جائے، سب سے اہم کام۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ چاہنے والوں کے علم میں اضافہ کیا جائے، شیعوں کے علم میں اضافہ کیا جائے، کردار کو اچھا کیا جائے۔ تو یہ تھی مولا امیر المومنین کی روش، اور اس نے توجہ دلانی تھی، صلوات پڑھیں اور محمد والے مذہبی اعتبار سے کوئی بھی قوم کسی سے اوپر نہیں ہے یاد رکھتے، حتیٰ ایک سید جو ہے غیر سید سے اوپر نہیں ہے عمل کے اعتبار سے، وہ ایک نسبت رسول اللہ سے ہے فقط اس اعتبار سے احترام۔ لیکن ہم ہوں یا کوئی دوسرا ہو اور ہم اس علاقے کے ہوں یا اس علاقے کے ہوں، معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ سوچ کے کریں کہ آج اگر ہم نے کسی کو مذہب اہل بیت میں داخل کیا، کل ممکن ہے کہ اس کی نسل سے یا اس کی نسل کا آدمی امام زمان کا پرچم بردار ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، اس کا پوتا یا پوتے کا بھی پوتا یا اس کا بھی پوتا یا کیا ظہور جلدی ہو گیا، پتہ چلا یہی ایک آدمی کہ جس کو معمولی سمجھتے تھے، پتہ چلا یہ کون ہے، پتہ چلا امام کی جانب سے حکم آیا کہ گانا میں ہمارا نمائندہ یہ ہے، کون؟ یہی کا ایک بچہ جس کو سمجھتے تھے کہ یہ بچہ یہ کیا کرے گا، یہ بچہ جو ہے وہ شاید ہم سے کم ہے نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے، اور اس چیز کے لیے خوف کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی امام کا صحیح چاہنے والا ہو۔ لہٰذا ہر مومن کا جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے خوف کرے، خوف۔ بقول ایک ہمارے استاد کے کہ وہ مشہد میں تھے، تو بعض جو ہمارے پاکستان کے زائرین آتے تھے، اور بعض زائرین آپ جانتے ہیں جو ہمارے علاقے کے ایسے گاؤں دیہاتوں سے جاتے ہیں، بیچارے انکلچرڈ ہیں، کپڑے کم ہیں، پھر جا کے جس مسافر خانے میں رک رہے ہیں وہاں پر نہانے کا انتظام نہیں ہے، دھونے کا انتظام نہیں ہے، کپڑے دھوئے تھے تو وہ جو صابن ہے یہ بھی ایک پرابلم ہے، وہ صابن تھا، صابن سے دھونے کے بعد بھی بدبو ہے، نہ پڑھے نہ لکھے، جن کو ہم بات دفعہ کیا سمجھتے ہیں یہ بس معذل۔ تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ میں بعض دفعہ، اب یہ سوچیں یہ ہوتا ہے صحیح معنی میں کیا کرتا، میں بعض دفعہ امام کی زری کے پاس پاکستان سے آنے والے ایسے بعض دیہاتی ظاہر کہ جن کا جسم بھی گندا ہے اور بدبو آ رہی ہے، اللہ گواہ ہے کہ زری کو چومتے چومتے ان پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں اور بعد میں ان کو چومتا ہوں کہ شاید یہی اصل ظاہر امام رضا علیہ السلام۔ لیکن اگر انسان صحیح معنی میں دیندار نہ ہو تو کہے گا بدبو آ رہی ہے، السلام علیکم یا غریب الغرباء، یا کامیاب نہیں ہوگا انسان کبھی۔ بعض بدبو آتی ہے، انسان کو بدبو تو بری لگتی ہے، لیکن توہین نہ کرے، بلکہ یہ سوچے شاید یہی اس وقت اصحاب امام زمانے میں سے ہو، شاید یہ اس وقت پورے حرم میں امام کا سب سے قریبی آدمی یہی ہو، غیب کان کے نہیں ہے۔ یہ ایک معیار ہے، زیادہ خوف کھانا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کی توہین کر دوں، یہ قوم یا وہ قوم، یہ پست ہے یا وہ عالی ہے، نہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب اس دوران عزاداروں کے درمیان بھی یہی چیز ذہن میں آنی چاہیے، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کا نوحہ اچھا اس کا نوحہ اچھا، ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ نوحہ کس کا اچھا ہے؟ صحیح ہے ہمارے کانوں کو اچھا لگ رہا ہے، صحیح ہے ہمیں ایک کی آواز اچھی لگ رہی ہے، ممکن ہے امام کو کسی ایسے کی آواز اچھی لگ رہی ہو جس کو ہماری آواز ہمیں جس کی آواز اچھی نہیں لگ رہی۔ ایک لطیفہ کے طور پہ واقعہ بیان ہوتا ہے، پتہ لطیفہ نہیں ہے، واقعہ حقیقی ہے۔
شاعر جمع ہوئے اور اشعار کہہ رہے تھے. کہاں پر؟ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں. مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں اشعار کہہ رہے تھے. اچھے اچھے لوگوں نے شعر کہا. زری کی کچھ مرمت ہوئی تھی، کچھ ایسا واقعہ. اب یہاں پہ دیکھیں انسان بعض دفعہ بہک جاتا ہے. ہوا کیا کہ ایک اچھا شاعر تھا، اس نے شعر کہا. بعد میں ایک دوسرا شاعر آیا کہ جس کے اشعار اچھے نہیں تھے. شعر اور اشعار تو واضح ہے. بعد میں کیا اردو صاحب کی شعر کا معنی ہم سمجھے شعر کھانے والا نا، شعر. وہ جو اچھا شاعر تھا بغور اپنا جو اچھا شاعر تھا، بہت ہی زیادہ بہترین شعر کہنے والا. ہوا کیا کہ ایسا ہی جو شاعر تھا اس نے شعر کہا تو مولا امیر المومنین کے گنبد کے اوپر جو کوئی قیمتی سا فانوس تھا اس میں چیز ٹوٹ کے گری. جیسے ہی گری گر گئی، کوئی بات نہیں. اس نے پھر شعر کیا تو پھر ایک اور چیز گری. بالآخر یقین ہو گیا لوگوں کو کہ یہ امام کی جانب سے اس کو ایک ہدیہ ہے. کون سے شاعر کو؟ جو زیادہ اچھا نہیں ہے. تو وہاں پر ایک دوسرا جو شاعر تھا، اب آپ دیکھیں ایسے کام خراب ہوتا ہے. دوسرا جو شاعر تھا اس نے کہا کہ یا مولا امیر المومنین، ساری فضیلتیں آپ میں ہیں. ابھی اس نے ایک طرح سے اپنی بھڑاس نکالی جو غلط ہے، اور لطیفے کے طور پہ ہنسا بھی جا سکتا ہے کہ انسان بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یا مولا امیر المومنین، آپ میں ساری صفات ہیں. آپ شجاع بھی ہیں اور آپ وسیع رسول بھی ہیں اور نفس رسول بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں، لیکن ذوق شعری آپ کا اچھا نہیں ہے. یعنی مجھ جیسے شاعر کو آپ نے نہیں دیا اور اس کو دے دیا. تو یہاں پہ جواب آئے گا کہ معیار ذوق نہیں ہے، معیار خلوص. لہٰذا ممکن ہے یہاں بیٹھ کے بولنے والا میں اتنا سا ثواب حاصل نہ کروں، لیکن جس نے یہاں پر جھاڑو لگائی ہے، صفائی کی ہے، وہ اس ساری مجلس کا ثواب لے جائے. سلوات پڑھیں محمد والے. یہ والا ٹکراؤ جو بات لگا ہوتا ہے میری مجلس کے تیری مجلس، یا یہ کہ یہ کونی ماری اور اس کو ہٹایا کہ تو ہاتھ نہیں ملا پا رہا، پناہ مانگے انسان. ممکن ہے یہ آزادار واقعی تھا جس کو ہم نے یہ کونی مار کے ہٹایا کہ ہٹو اب ہم کریں گے. پتا چلا خوب لمبے لمبے ہم نے ہاتھ مارے، وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں امام کی جانب سے. اور یہ جو تھا یہ صحیح معنوں میں امام کا عزادار تھا. تو یہ جو احترام والا موضوع ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کسی مومن اور خصوصاً عزاداری کے درمیان توہین نہ ہو. یہ چیزیں اس کی مجلس اس کی مجلس، اگر آپ کی مجلس ہے آپ کے گھر کی تو بالکل ثواب نہیں ہوتا آپ کی مجلس ہے. یہ پاکستان میں بعض جگہ ہوتا ہے. ایک آدھ جگہ ایسا ہوا ہم نے مجلس پڑھی نہیں، ہم نے کہا نہیں بیٹھے رہے، جب ختم ہو گئی دیکھا جائے. پتا چلا کہ 8 بجے اس کے گھر میں بھی مجلس ہے، اس کے گھر میں بھی مجلس ہے، اس کا بھی مائک ہے اس کا بھی مائک. ہم نے واضح کہا کہ اگر یہ امام حسین کی مجلس ہے تو میں احترام کرو، یہ امام حسین کی مجلس ہے تو میں احترام کرو. یہ تم لوگ گھروں کی مجلس ہے، تم لوگ کی اپنا شور ہے، کوئی اپنا گھر کا فیسٹیول ہے. شاید اگر امام حسین کی ہوتی تو یہ بھی امام حسین کا ذکر ہے، کیوں ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ اور اگر یہ امام حسین کی مجلس ہے تو آپ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ عزاداری کے سید الشہداء ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو کھیل نہ بننے دیا جائے. اب یہاں پر کوئی سوال دوبارہ جانب آئیں کہ یہ کیا وجہ ہے؟ لہذا غزالی جو مشہور علماء میں سے ایک ہیں، ان کی رائے اور ساتھ میں ابن تیمیہ کی اور عبداللہ ابن وہاب کی بھی تقریباً یہی رائے سب کی ایک، لیکن جملہ مشہور ہے وہ غزالی کا مشہور ہے. وہ کہتے ہیں یحرم علی الواعظ ذکر مصیبت الحسین، واعظ کے اوپر حسین کے مصائب بیان کرنا حرام ہے. ظاہر کہنے والا شیعہ نہیں ہے. بات سے کہتے ہیں کیوں ہے ایسا؟ کہتے ہیں کیوں کہ یہ چیز سبب بنتی ہے کہ اصحاب کی توہین ہوتی ہے. فقط یا حسین کا یا حسین مظلوم. وجہ کیا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں. ابھی آپ سے سوال کل نے توجہ دلائی کہ حتیٰ اگر اگلے سال محرم میں آپ میں سے اللہ کو جس نے توفیق عطا کی ہے
ورنہ ابھی بھی اس دوران 2.25 مہینے ہیں، ورنہ اگلے سال جب موقع ہو بہت ساری انسان سوچتا ہے میں کیا خدمت کرے امام حسین کی۔ آپ دیکھیں جن کے پاس قمیض نہیں ہے، فرض کریں کہ آدمی پیسے والا ہے، قمیض نہیں ہے، نہیں لایا، اسے قمیض 10 سال پہنے گا، عزادار امام حسین کی خدمت ہے۔ یہاں کے لوکل ہے، بچے نہیں لے سکتے کالی قمیضیں، یا نہیں ہے ان کے پاس، ان کو گفٹ کریں، اور علاقوں میں گفٹ کریں کالے کپڑے۔ یہ کالا کپڑا سبب بنتا ہے، کالے کپڑے کی مثال ہم دے رہے ہیں، فرض کریں کالا کپڑا ایک بچہ پہنا ہوا ہے یا ایک گونگا آدمی پہنا ہوا ہے اہل بیت کا چاہنے والا، کچھ بول رہا ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا، کالا کپڑا پہنا ہے، پوچھیں یہ صحیح ہے؟ کہیں گے یہ بھی توہین کا سبب بن رہا ہے۔ یہ کالے کپڑے سے کیا توہین ہو رہی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جب یہ کالے کپڑے پہنے گا تو ذہن میں ایک سوال آئے گا۔ ہمیں یاد ہے کہ جرمنی سے کچھ لوگ سائیکل پہ آئے تھے، پاکستان جانے کے لیے ایران میں رکے تھے، 2-4 لڑکیاں تھیں، 2-4 اس طرح لڑکے تھے، سب 2-3 لڑکیاں اور لڑکے تھے۔ ہمارے ایک دوست صاحب جو ہیں ان کو آپ ہمارے گھر لے آئے تھے کہ ان کو یہاں رکا دیتے ہیں، خیر اب آ گئے تو ان کا کیا کیا جائے، ان کو رکایا۔ ہم یہ پورے کالے کپڑے پہنے تھے، تو ہمارے بھی ذہن میں انسان کے ذہن میں سوال آیا، انہوں نے بعد میں سوال کیا کہ یہ آپ نے جو کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ تو پھر ان کو سمجھایا کیوں پہنے ہیں۔ اب یہی موضوع ہے کہ لوگ سوال کریں گے کالے کپڑے کیوں ہیں؟ خوشی میں غم ہے، کس چیز کا غم ہے؟ بینک میں نقصان ہو گیا، شیئر نیچے آ گئے۔ سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے کہ اتنے لوگ کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ ان کی پارٹی کا کوئی الیکشن میں ہار گیا، پاکستان میں انڈیا میں کیوں کالے کپڑے پہنے؟ اندرا گاندھی کے لیے پہنے، بھٹو کے لیے پہنے، کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا ہے، اس کو حق ہے۔ اب آپ بتائیں کہ نہیں کالے کپڑے پہنے کس کے لیے؟ ہمارے پروفٹ کے، ہمارے رسول کے نواسے کے لیے۔ فوراً سوال کرے کیا ہوا؟ ان پہ ظلم ہوا، تو سوال کرے کہاں پہ ظلم ہوا؟ آپ کہیں گے کہ کربلا میں، کہیں گے ابھی عراقی گورنمنٹ نے کیا، بالکل رو میٹیریل کی صورت میں جو آدمی پوچھے گا کربلا کہاں؟ عراق میں، اچھا ابھی کیا ہے وہاں پر یا صدام کے دور میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، عراق میں کیا ہے 61 کو، 61 میں۔ اچھا کس نے کیا تھا یہ ظلم؟ تو جواب ملے گا اس میں کون تھا یہ یزید؟ کون لایا تھا اسے؟ کیسا آدمی تھا؟ آ جائے گا فاسق، فاجر، زانی، شرابی، بندر اور کتوں سے کھیلنے والا۔ کیسے آیا تھا یہ؟ خود آیا تھا کہیں سے؟ چین سے آیا تھا؟ روم سے آیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ بالآخر آ جائے گا اس کا باپ لایا تھا۔ سوال کرے گا باپ کو معلوم تھا کہ اس کا بیٹا ایسا ہے؟ بالکل معلوم تھا۔ باپ کیسا آدمی تھا؟ آ جائے گا دیکھ لو جیسا بیٹا تھا ویسے ہی ہوگا۔ سلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ اور یہ ہم نے دوسری نشست میں بیان کیا کہ یہ ہمیں ذہنوں کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ اس فاسق اور فاجر کے بارے میں تو ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں، یہ سوال کیا جائے اس کو لایا کون تھا؟ اس کو کس نے مسلمانوں پر مسلط کیا؟ تو جواب ملے گا کہ باپ لایا تھا۔ باپ کیسا آدمی تھا؟ باپ کا باپ کون تھا؟ باپ کو کون پاور میں لایا تھا؟ وہ لوگ جو باپ کو پاور میں لائے تھے وہ کیسے آئے تھے؟ ان کا کیا تعلق تھا پروفٹ سے؟ وہ لوگ کیسے تھے؟ علم کیسا تھا؟ عمل کیسا تھا؟ پتا چلا ایک آپ کا کالا کپڑا 1000 سوال ذہن میں لاتا ہے۔ اور یہ تمام دشمن چاہتے ہیں کہ سیاہ کپڑا ہٹ جائے، سیاہ پرچم ہٹ جائے، یا حسین ہٹ جائے، تاکہ ان کے بارے میں سوال کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ سلوات پڑھیں گے محمد والے۔ یہ عزاداری کی ایک مختصر سی فضیلت، معمولی چیز نہیں، یاد رکھیں عزاداری پوری ایک تحریر۔ آج جو بھی سیاہ کپڑا پہنتا ہے، جو بھی فرش بچھاتا ہے، جو بھی صفائی کرتا ہے، جو بھی الحمد بناتا ہے، اس کو نصب کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے،
جو بھی کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے امام حسین کی یاد تازہ ہو، مظلومیت واضح ہو، وہ یاد رکھیں مبلغوں میں سے ہے، امام حسین کے انصاروں میں سے ہے، امام حسین کے انصار میں سے، امام حسین کے مددگاروں میں سے ہے، اور حق کے رسول اللہ کو ادا کرنے والوں میں سے۔ ایسے نہیں ہے تو تاریخ کی اتنی اہمیت، ہر چیز کی اتنی اہمیت ایسی نہیں ہے۔ ایران میں ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، اس سے جو ہے وہ خواتین بھی جان لیں، بات میں لوگ سوچتے ہیں کہ یا مرد جان لیں، جو جھاڑو لگاتا ہے مثلا کوئی بلینئر آدمی ہے، اگر آ کے امام بارگاہ میں صفائی کرتا ہے تو وہ سوچے کہ میں نے بالآخر ایک خالص کام کیا ہے، روز قیامت اس گرد والے ہاتھ کو رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤں گا کہ میں نے آپ کے نواسے کی مجلس کے لیے کام کیا تھا، اس میں میرا ہاتھ گندا ہوا تھا، یاد رکھیں جزا ملے گی، لیکن خالص نہیں۔ جو خواتین کھانا پکاتی ہیں، پیاز کاٹتی ہیں، اس کو کرتی ہیں گرمی میں چولہے کے پاس کر، ثواب ہے یہ خالص اگر تھا خالص۔ یہ خاتون ایران میں ایسی تھی جو پیرالائز ہو گئی اور اس کو شفا ملی کس کے ذریعے سے؟ جب وہ پیرالائز ہے اور محرم آ گئے اور نیت اس کی کیا تھی؟ وہ نہ مبلغ ہے، نہ کوئی عالم دین ہے، نہ اسے تفسیر لکھنی ہے، نہ امام حسین کے بارے میں کتاب لکھنی ہے اسے، نہ کوئی مجلس پڑھنی ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنا ہے۔ اس کا ہم و غم آپ جانتے ہیں کیا تھا؟ اس نے امام حسین سے توسل کیا اور بہت زیادہ دل اس کا ٹوٹا ہوا تھا، بالکل ایسے ہی بیڈ پہ پڑی ہے اور امام حسین توسل کرتی ہے کس چیز کے بارے میں؟ جس طرح ہمارے حلیم بنتا ہے ایران میں چیز بنتی ہے آش یعنی سوپ، ایک خاص قسم کا سوپ ہے، اس میں ڈلتی ہیں سبزیاں جیسے دھنیا اور پودینہ۔ اب جب بنتا ہے وہ کئی ہزار افراد کے لیے تو اس میں دھنیا اور پودینے کی پتیوں کو ایسے الگ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ اگر آپ کبھی دیکھیں امام بارگاہوں میں تو ایسے چادروں پہ پڑا ہوتا ہے، 20-25 عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں جس طرح الگ کر رہی ہوتی ہیں، بہت ساری سبزی ڈلتی ہوتی ہے۔ اس خاتون کا ہم و غم کیا ہے؟ امام حسین توسل کرتی ہے کہ مولا میں اس سال آپ کی سبزی بھی صاف نہیں کر پاؤں گی۔ کہیں گے یہ اس کی اتنی سی فکر تھی سبزی، کہا جائے گا سبزی لیکن امام حسین کے لیے، میں نے یا امام حسین میں اس سال آپ کی سبزی نہیں کاٹ پاؤں گی۔ اسی میں وہ رو پڑی، اسی حسرت میں وہ بے چین ہے۔ کیا ہے کہ میرا اتنا بڑا کام تھا، کام معمولی ہے، ایک آدمی کہے گا کہ سبزی صاف کرتے ہیں، سبزی ممکن ہے کہ یہاں بیٹھنے والے سے اس کا زیادہ درجہ ہوگا، اس کی نیت خالص ہے، وہاں پر عشق ہے، جس کا عشق خالص ہے اس کی قیمت ہے، اس کو اسی عالم میں شفا ملی۔ سلوات پڑھیں محمد یہی کیفیت تھی، اور اس سے کہیں زیادہ کیفیت تھی اصحاب امام حسین کی، اور اس سے زیادہ اصحاب ہے بالکل ایسی سخت کیفیت کس کی؟ مولا علی کے اصحاب۔ اصحاب امام حسین میں سے ایک جلیل القدر ہستی جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی، الصحابہ فی تمہید صحابہ جو کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں اس چیز کی جانب توجہ دلائی، وَكَانَ صحابیًا، جناب حبیب ابن مظاہر کو ہمارے لوگ نہیں جانتے، وہ صحابی رسول اللہ، اور صحابی رسول اللہ کا جو صحیح پیمانہ ہے وہ یہ کہ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے گئے تو بہت بلند مقام ہے، اور اگر وہ بعد رسول اللہ زندہ رہے تو اس کا پیمانہ دیکھنے کا کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ ایک پیمانہ ہے کہ آیا مولا علی کے ساتھ ہے وہ کہ نہیں ہے۔ جناب حبیب مولا علی کے ساتھ بھی، اور اگر مولا علی کے دور میں وہ چلے گئے تو بہت بلند مقام ہے، لیکن اگر مولا علی کے بعد رہے تو پھر پیمانہ ہے کہ امام حسن کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے، اور اگر امام حسن کے دور میں چلے گئے تو بہت بلند مقام ہے، لیکن اگر امام حسن کے دور کے بعد امام حسین کے ساتھ نہیں تو کہا جائے گا بیکار، مولا علی کا ساتھ بھی بیکار، امام حسن کا ساتھ بھی بیکار، مولا علی کا ساتھ بھی بیکار، رسول اللہ کا ساتھ بھی بیکار، کیونکہ امام حسین کے ساتھ نہیں ہو۔ اور اگر امام حسین کا دور گزر گیا اور دنیا سے چلے گئے تو کامیاب، لیکن امام حسین کا دور گزرا، امام زین العابدین کا ساتھ نہیں دیا تو کہا جائے گا امام حسین کا ساتھ بھی بیکار۔
اور اگر امام زین العابدین کا دور گزر گیا اور امام محمد باقر کا ساتھ نہیں دیا تو کہا جائے گا یہ امام زین العابدین سے لے کر رسول اللہ تک کہ تم ساتھ بیٹھے ہو بیکار، کیونکہ جب زندہ رہے ہدایت پہ نہیں رہے. رسول اللہ کے دور پہ ہدایت، مولا علی کے دور میں ہدایت، امام حسن کے دور میں ہدایت، امام حسین کے دور میں ہدایت، امام زین العابدین کے دور میں ہدایت، امام محمد باقر کے دور میں کہاں گئی ہدایت تمہاری؟ اب آپ کہیں کہتے ہیں دن کوئی رہ سکتا ہے زندہ؟ تو ہاں، جناب جابر بن عبداللہ انصاری امام محمد باقر کے دور تک رہے. سب بات پڑھیں جناب جابر ایک کامل ترین انسان، واقعاً کامل ترین، سارے امتحان سے گزر گیا. جناب حبیب مظاہر بھی ایسے ہی تھے، رسول اللہ کے صحابی، پھر مولا علی کے، پھر امام حسن کے، پھر امام حسین. جناب مسلم کا ساتھ دیا، پہنچنے والے تھے لیکن محاصرہ ہو گیا، پہنچ نہیں پائے. عالم کیا ہے امام حسین سے محبت کا؟ 75 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 75 سال، 75. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو اس وقت کتنے سال کے تھے؟ 15 سال. اب تقریباً یہ 10 سے 9 سے 15 سال کی درمیانی عمر میں ہیں. تو امام حسن 9 سال کے جب یہ ہیں 8 سال کے تو امام حسین پیدا ہوئے. امام حسین سے بڑے ہیں، لیکن امام حسین کی ان کو ایسی معرفت ہے کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں. رسول اللہ رکے، رکنے کے بعد ایک بچے کو اپنی آغوش میں لیا. بچہ کتنے سال کا ہے؟ 9 سال سے 8 سال سے 15 سال کے درمیان ہے. اس کو آغوش میں لیا، بڑا پیار کیا، بہت زیادہ اس کو چوما، بہت زیادہ اس کا احترام کیا. اصحاب نے سوال کیا کہ یہ بچے کا اتنا احترام کیوں ہے؟ کہا کہ یہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ حسین جا رہا تھا تو یہ اس کے پیچھے اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں اپنے سر پہ لگا رہا تھا. جناب بعد میں مولا امیر المومنین کے ساتھ ہیں. اب اس واقعے میں 2 اصحاب کا بھی ذکر ہو جائے کیونکہ ہمارے واقع میں کمی ہوئی. اور پھر کوئی کہے کہ مشکل گفتگو ہو گئی تو کیا کرے. اس واقعے میں 2 اصحاب مولا علی کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر ہمارے ہاں نہیں ہوتا، ان میں سے ایک کا ذکر نہیں ہوتا. جناب حبیب کی ملاقات ہوئی جناب میثم تمار سے، اور دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں اس طرح سے مل گئیں. یہ ادھر سے آ رہے ہیں، ادھر سے آ رہے ہیں، گھوڑوں کی گردنیں ایسی مل گئیں. نتیجہ کیا ہوا کہ ہم ایسے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، دونوں قریب ہو گئے. جناب حبیب ابن مظاہر فرماتے ہیں جناب میثم تمار سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس شخص کے بال آگے سے اڑے ہوئے ہیں اور جو کھجور اور خربوزہ بیچتا ہے دارالرزق میں، دارالرزق ہے وہ جگہ تھی جہاں وہ بیچتے تھے، جو خربوزہ اور کھجور بیچتا ہے دارالرزق میں، اس کو دار پہ یعنی سوری پہ چڑھایا جائے گا اور اس کے پیٹ پہ تلوار سے وار کیا جائے گا. علی کی محبت میں قتل ہوگا. جناب میثم تمار کہتے ہیں کہ میں سرخ چہرے والے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حسین کے ساتھ، جب حسین مدینہ سے نکلیں گے تو وہ حسین کا ساتھ دے گا اور حسین کی محبت میں قتل ہوگا. لوگوں نے جملے سنے اور کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں یہ لوگ. اسی دوران وہ ہستی پہنچی کہ جن کا ذکر ہمارے یہاں نہیں ہوتا. وہ کون ہے؟ جناب رشید ہجری، جن کا مزار ہے کہاں پر؟ نجف میں. وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ یہ 2 جھوٹ بول رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ ایسے ایسے کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک بات یہ بتانا شاید رہ گئی کہ حبیب کا سر کوفے میں پھیرایا جائے گا اور جو حبیب کا سر لے کے گھومے گا اس کو 100 درہم زیادہ ملیں گے. کہا کہ یہ 2 جھوٹے تھے، یہ تیسرا بھی آتے. یہ جناب رشید ہجری کون ہے؟ کہ ان کے ہاتھوں کو قلم کیا گیا، پاؤں کو قلم کیا گیا، زبان کو کاٹا گیا. جناب میثم کی زبان کاٹی گئی بعض جگہ ہے، بعض جگہ یہ ہے کہ یہاں سے لگام لگایا گیا، یہ حصہ چیر دیا گیا. لیکن یہ لوگ خوش تھے. خوش کس پہ تھے؟
کہ مولا علی نے بشارت دی ہے. کس چیز کی بشارت دی ہے؟ کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. کس کی محبت کے جرم میں؟ میری محبت کے جرم میں. ان لوگوں کے لیے مولا علی کی یہ جو بشارت تھی، در حقیقت جو خبر تھی، بہت بڑی نعمت تھی. کیوں نعمت تھی؟ کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم حق پر مریں. ایک وقت آیا کہ جناب حبیب کوفے میں نہیں پہنچ سکتے. جناب مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، جناب عبداللہ اختر شہید ہو گئے، قیس بن مسخر سیتابی شہید ہو گئے، ہانی ابن عروہ شہید ہو گئے، جنادہ شہید ہو گئے. محاصرہ ہے، یہ نہیں پہنچ پائے، ابھی چھپے ہوئے ہیں. امام حسین جب کربلا پہنچے، ایک خط لکھا جس کی عبارت کیا ہے؟ ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم من حسین ابن علی الی رجل فقی حبیب ابن مظاہر. کہ یہ خط ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے حسین ابن علی کی جانب سے ایک مرد فقی کے لیے. مرد فقی کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر. یہ خط بڑی مشکلات سے پہنچا. روایتوں میں اس کا اتنا ذکر نہیں ہے. پھر آخر جو ہے یہ کہ بنی اسد کا خاص آدمی کہ جن کو ان کی جگہ معلوم تھی، گھومتا گھماتا اس گاؤں میں پہنچا جہاں یہ چھپے ہوئے تھے. اور جب یہ خط لے کے پہنچے تو اس وقت سورج بلند ہو چکا تھا، کھا رہے تھے. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ناشتہ کر رہے تھے. خط جیسے ہی آیا تمام گھر والے جمع ہو گئے اور خط کا مضمون پڑھنا چاہا. پھر آخر واضح ہو گیا کہ یہ خط امام حسین کا اور وہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں. تمام خواتین پریشان ہو گئیں، اور خواتین بھی تھی روایت میں، اور خواتین بھی تھی، گھر والے تھے. جناب حبیب نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتا. تخیل کہ خبریں لیک آؤٹ ہو جاتی. یہاں تک کہ سب لوگ چلے گئے. جب سب چلے گئے فقط بیوی رہ گئی. بیوی نے کہا کیا خبر ہے؟ فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں جا سکتا. ابن زیاد مجھے قتل کر دے گا، بعد میں میرے گھر کو برباد کر دے گا، اور یہ تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا، زمینیں وغیرہ. بیوی نے کہا پہل ہو تم پر، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے، تم جاؤ گے نہیں؟ جب اور زیادہ بیوی نے اصرار کیا تو انہوں نے پھر تقیے سے کام لیا اور کہا کہ دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں 75 سال کا بوڑھا، میں کیا کروں گا جا کے وہاں. اب بیوی نے اور اصرار کیا، انہوں نے انکار کیا. یہاں تک کہ نقل ہوا کہ بیوی نے اپنا مخنا اتارا، ان پہ ڈالا اور کہا کہ تم گھر میں بیٹھو. اور اس کے بعد امام حسین کو پکارا، یا حسین کاش میں مرد ہوتی تو آپ کی نصرت کے لیے آئی. اور اس پر رونا شروع کیا، یہاں تک کہ حبیب کو یقین ہو گیا اور کہا کہ میں تمہاری آنکھوں کو نورانی کروں گا، میں اپنی اس گاڑی کو خون سے رنگین کروں گا. ایک وقت آیا کہ جناب حبیب کی زوجہ نے ان کو رخصت کیا، یہاں تک کہ یہ مختلف راستوں سے گھومتے گھماتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں پہنچے. 75 سال. عالم کیا ہے کربلا کا کہ فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں. آج 3 محرم ہے، 3 محرم کو ہمارے ساتھ فوجوں کے ساتھ آیا، نقارے بج رہے تھے، مشعلیں روشن تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور نقاروں سے بچوں کے اور بیویوں کے دل دہلتے. ایسے میں تصور کریں کہ کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہیں ہے. 75 سال کا ایک بوڑھا آ رہا ہے، اور جناب زینب کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ وہ بوڑھا بھی آتا ہے تو خوش ہو جاتی ہیں اور سلام کہلواتی ہیں اس حبیب ابن مظاہر کو جو 75 سال کا بوڑھا ہے. امام حسین کی مظلومیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ 75 سال کا بوڑھا آیا ہے تو جناب زینب خوش ہیں کہ کوئی تو آیا میرے بھائی کی مدد کرنے کے لیے. ایک وقت آیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے قلم رکھا، ایک شور ہوا، تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی. امام حسین جگہ سے اٹھے، اصحاب جگہ سے اٹھے. جناب زینب نے سوال کیا کہ کیسا شور ہے؟ تو جواب ملا کہ حسین کے بچپن کے دوست اور چاہنے والے حبیب ابن مظاہر تشریف لائیں. جناب زینب نے سلام کہلوایا، اور جیسے ہی سلام پہنچا جناب حبیب ابن مظاہر کو تو انہوں نے گریہ شروع کیا کہ آل رسول پہ یہ وقت پڑ گیا کہ اہل حرم مجھے سلام کریں، مجھے بیویاں سلام کریں.
کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنا حسین مظلوم ہے, اتنا تنہا ہے کہ میں 75 سال کا بوڑھا آیا ہوں تو ایک بلبلا ہے, خوشی ہے بوڑھے کے آنے پہ. یہ بوڑھا کر کیا سکتا ہے میرا ہے؟ اگر حسین کا دفاع کرے گا تو کتنی دیر دفاع کرے گا؟ زینب کی تنہائی کا یہ عالم ہے اور بھائی کی غربت کا یہ عالم ہے کہ زینب سلام کہلوا رہی ہے اس 75 سال کے بوڑھے کو, اور زینب خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ آج بھائی کا ایک چاہنے والا آ گیا. ہاں مومنو, ایک وقت آیا کہ زینب نے سلام کہلوایا. ایک وقت آیا کہ جناب حبیب نے جناب امام حسین سے سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور مددگار لے کے جاؤں, میرے قریب میں کچھ رشتے دار ہیں, بنی اسد سے ان کا تعلق ہے. امام نے اجازت دی. جناب حبیب ابن مظاہر چھپتے چھپاتے ایک وقت آیا کہ اپنے قبیلے والوں کے درمیان پہنچے, امام کا پیغام دیا, فرزند رسول کی جانب دعوت دی. ایک وقت آیا کہ رشتے داروں نے لبیک کہا. 90 افراد تیار ہوئے, لیکن انہی میں سے ایک نے خبر دے دی عمر سعد کو. عمر سعد نے اپنے ایک لشکری کو بھیجا کہ جس کا نام تھا عرضہ, اور ایک جنگ کے لیے تیار ہوئے. یہاں تک کہ سب کے سب جب خبر ہوئی تو واپس پلٹ گئے اور جناب حبیب تنہا واپس پلٹ. جب امام حسین کو جناب حبیب نے خبر دی کہ ایسا ہوا تو امام حسین نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حسین کی مضمون. ایک وقت آیا کہ شب عاشور جناب زینب پریشان ہے. شب عاشور جناب زینب پریشان ہے. امام حسین سے ایک سوال کیا کہ بھیا اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ جناب ہلال بن نافع نے یہ جملہ سن کر جناب حبیب کے پاس پہنچے کہ فاطمہ کی بیٹی, علی کی بیٹی, محمد کی نوازی زینب بنت علی پریشان ہے اصحاب کی جانب سے, شاید انہیں ہماری وفاداری کا یقین نہیں. جناب حبیب جگہ سے اٹھے اور کہا کہ اگر ابھی اجازت ہوتی تو ہم جنگ کرتے, اگر حسین کی اجازت ہو تو ابھی اپنی تلواریں نکالیں اور دشمن پہ حملہ کر دیں, لیکن ابھی حسین کی اجازت نہیں. اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ بنت رسول اللہ پریشان ہے, بنت رسول اللہ پریشان ہے. اصحاب نے اپنی تلواریں نکالی اور نقل ہوا روایت میں کہ اپنے امامے زمین پہ ڈال دیے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. ایک وقت آیا کہ اصحاب جمع ہوئے, امام حسین کی خدمت میں پہنچے. جناب حبیب ابن مظاہر کہا کہ ہم جناب زینب کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا چاہتے ہیں. روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسین نے بیویوں کو پکارا اور بیویاں ایک جگہ جمع ہوئی, جس میں حبیب ابن مظاہر نے اپنی شجاعت کا اور اپنی وفاداری کا اور اصحاب نے یقین دلایا. بعض جملے نقل ہوئے کہ ہم ان نیزوں کو زمین پہ نہیں رکھیں گے جب تک کہ یہ دشمن کے سینے میں نہ اتر جائیں, اپنی تلوار کو نیاموں میں نہیں ڈالیں گے جب تک کہ دشمن کی گردن تک نہ اتر جائیں. ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا, ایھا الطیبون, اے پاک اور پاکیزہ لوگوں, دفاع کرو فاطمیات کا, فاطمہ کی بیٹیوں کا دفاع کرنا, ذریت رسول اللہ کا دفاع کرنا. ان لوگوں نے دفاع کا وعدہ کیا. ہاں مومنوں, عجب رات تھی. کبھی جناب مسلم ابن اوسجہ نے عجب تمنا کا اظہار کیا کہ ہم حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے. جناب مسلم ابن اوسجہ کا عجب جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قتل کیا جائے اور قتل کرنے کے بعد جلا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور زندہ کرنے کے بعد میرے جسم کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کیا جائے اور یہ عمل 1000 دفعہ کیا جائے, پھر بھی میں حسین کا دامن نہ چھوڑوں گا, کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑوں گا. اسی طرح سے جناب نافع نے کہا کہ اگر مجھے قتل کیا جائے اور قتل کرنے کے بعد جلا دیا جائے اور 70,000 دفعہ یہ عمل کیا جائے تو میں حسین کا دامن نہ چھوڑوں گا. ایک وقت آیا کہ جناب زینب کو اطمینان, لیکن کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور سوال کریں کہ بوڑھے کے آنے سے تو زینب کو اتنی تسلی ہوئی, جب جوان جا رہے ہوں گے تو زینب کے دل پہ کیا گزری. ایک بوڑھے کے آنے سے زینب کو اتنی تسلی اور امید, اور جب جناب علی اکبر گئے ہوں گے, کبھی جناب قاسم گئے ہوں گے, اور جب جناب عباس گئے ہوں گے تو زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ہاں مومنوں, ایک وقت آیا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ دنیا سے جا رہے تھے, اپنا دم ان کا نکلنے والا تھا, خون بہ رہا تھا. جناب مسلم ابن اوسجہ سے جناب حبیب نے کہا اگر کوئی وصیت ہو تو بیان کروں.
لیکن میں بھی کچھ دیر کے بعد تم سے ملحق ہو جاؤں گا، تمہاری وصیت پہ شاید عمل نہ کر سکوں۔ تو جناب مسلم ابن اوسجہ نے اشارہ کیا امام حسین کی جانب کہ اس کا خیال رکھنا، اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ جناب حبیب نے کہا انشاءاللہ افعلو، ہاں انشاءاللہ میں اس کا ساتھ دوں گا، کبھی اس کو ترک نہ کروں گا۔ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب پہ حملے ہوئے، ایک وقت آیا کہ امام حسین جناب حبیب کے قریب پہنچے، مقتل میں نقل ہوا بان الانکسار علی وجہ حسین من قتل حبیب ابن مظاہر، عجب ظلم ہو گیا حسین پہ۔ مقتل میں نقل ہوا کہ حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار یعنی ٹوٹنے کے آثار نمودار ہوئے، کب کہ جب حبیب قتل ہو گئے۔ ارے 75 سال کا صحابی جب دنیا سے گیا تو حسین کے چہرے پہ ٹوٹنے کے آثار ہے۔ ارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے، ایک وقت کربلا میں وہ بھی آیا کہ مقتل میں ندا بلند ہوئی حسین کی، الان انکسر ظہری۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عزاداران امام حسین میں شامل فرما، دنیا میں جہاں جہاں امام حسین کے عزادار ہیں خصوصاً عراق میں اور پاکستان میں ان کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین۔